अस्सलाम वालेकुम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है इस हवाले से कि यहाँ पे जो मेरे साथ पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के मरकज़ी सदर मौजूद हैं, नज़र मैंगल, और वाइस चेयरमैन गुफरान आहद। इसी तरीके से आरएसएफ के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं, पीआरएफ के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र भी मौजूद हैं, जेके एनएसएफ के नुमाइंदा भी मौजूद हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं जिनमें बतौर ख़ास सबसे पहले ज़रूरी मज़दूरों का मसला है। जैसे हमने पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन की तरफ से जो सनती मुलाजमीन हैं, मज़दूर हैं, उनकी कम अज़ कम उजरत और तनख्वाहों में इजाफ़े का मुतालबा किया है। इसी तरह जो ज़रूरी मज़दूर है, हमारा मुतालबा है कि उसको सनती मज़दूर के बराबर स्टेटस दिया जाए, उसकी कम अज़ कम उजरत, और हुनरमंद जो किसान मज़दूर है उसकी उजरत का तयन करके भी उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसी मैदान में ज़राअत में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है बतौर ज़रूरी मज़दूर, जिनको मेल मज़दूरों से आधी उजरत दी जाती है, जो इस्तेहसाल की सिनफ़ी इस्तेहसाल की एक शक्ल है, जो इन ज़रूरी मज़दूर ख़वातीन के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है। हम मुतालबा करें कि उनको भी मर्दों के बराबर उजरतें दी जाएँ, ताकि वो जो पूरा दिन काम करती हैं बहुत बुरे हालात में, टेम्परेचर 50 होता है जब वो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, लेकिन उनकी उजरतें भी नहीं दी जाती, और फिर उनको जबरी मुशक्क़त का भी शिकार किया जाता है। ये जबरी मुशक्क़त पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पंजाब में और सिंध में। इसका ख़ात्मा होना चाहिए, और इनकी उसी तरीके से एसोसिएशंस और यूनियंस बननी चाहिए। वो अदारे जैसे ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का अदारा है, ऐसे किसानों की इन तंजीमों की रजिस्ट्रेशन के अदारे बनने चाहिए। इस दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मसला हुआ किसानों के साथ, जिन्होंने सख्त मौसमों में अपनी फसलें काश्त की और गैर ज़रूरी तौर पे गंदम को इम्पोर्ट किया गया। एक माफिया सरगर्म था, जिसकी वजह से हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा कीमत जो 3,900 रुपये थी फ़ी मन, वो अदा नहीं कर सकी, और लोगों की जो गंदम है वो आज लागत पैदावार से कम कीमत पे बिक रही है। तो ये तमाम जो ज़रूरी अजनास होती हैं, इनकी कीमतों का जो तयन होना चाहिए, जो लागत पैदावार है उससे बढ़ के उसकी कीमत का तयन किया जाए। लेकिन जो सार्फिन है, जो आवाम है, उनको आटा और दीगर जो अजनास हैं वो सब्सिडी के ज़रिए सस्ती मुहैया करनी चाहिए। तो हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो इशू है वो निजकारी का है। हर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो मीडिया पे नाम नहाद दानश्वर बैठे हैं, वो जब बात का आगाज़ करते हैं, जो तजिया नगार बुलवाते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ निजकारी की जाए। तो निजकारी का यहाँ मतलब सीधा साधा ये है कि यहाँ के मज़दूरों की छांटियाँ की जाएँ, यहाँ के जो कौमी असासे हैं उनको लूट मार के लिए इन सरमायादारों के सामने खोल दिया जाए। और ये पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे लेके आई थी 88-89 की हुकूमत में। इससे पहले इसका तसव्वुर नहीं था। ज़ियाउल हक जैसा एक खूनी आमर भी निजकारी को यहाँ मुतारफ़ नहीं करा सका। जो पीपल्स पार्टी ने जो मज़दूरों और किसानों की बात करती थी, जो लोगों से वोट की तलबगार थी कि हम आपके नुमाइंदगान हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ मज़दूरों की कमर में खंजर घोंपा। और आज फिर जब पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर है, हर जगह पे उनके गवर्नर्स मौजूद हैं, सदर उनका मौजूद है, उनके असम्बली के मुख्तलिफ आइनी ओहदे उनके पास मौजूद हैं, तो वो हुकूमत में रहते हुए जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो निजकारी का ऐलान कर रही है। तो वो मज़दूरों को धोखा देने के लिए यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियाँ अपने मंशूर से निजकारी पॉलिसी के ख़ात्मे का ऐलान करें, तो फिर हम मानेंगे कि वो जो एहतजाज की बात कर रहे हैं या निजकारी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उसमें कोई असर है या उसमें हकीकत है। और इसी तरीके से यहाँ पे तलबा के साथ, नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है।
ان کو عمومی دھارے سے کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، تعلیم کو کاروبار بنایا گیا ہے، اور جو جامعات ہیں ان کے فنڈز روکے گئے ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ہمارے کامریڈ اویس کرنی، وہ بات کریں گے اس ایشو پہ۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو جس طرح کامریڈ قمر نے بات رکھی ہے، عمومی طور پر محنت کش طبقہ بھی اور نوجوانوں کے اوپر بھی ایک یلغار کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی پالیسیاں امپوز کی جا رہی ہیں۔ ہمارا فوری طور پر مطالبہ پہلا تو یہ ہے کہ تعلیم کا جو یہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اس میں تعلیم کے بجٹ میں 10 گنا فوری طور پر اضافہ کیا جائے اور تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایک بدماشی اور غنڈہ گردی، جبری گمشدگیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انتظامیہ کی دھونس نہ ہو، اور اس دھونس اور جبر کی وجہ سے ایک نوجوان اپنی زندگی اس کی ختم ہوئی ہے۔ ہم موسیٰ خان جو مالاکنڈ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور اس امتحانی پریشر کی وجہ سے جب اسے نکالا گیا، وہ بھی ایک رباب جیسے آلے کو یونیورسٹی میں لانے کے لیے، اور اس کے بعد سے ابھی تک مالاکنڈ یونیورسٹی بند ہے۔ ہم ان تمام نوجوانوں کے ساتھ ایک تو یکجہتی کرتے ہیں، نہ صرف آر ایس ایف بلکہ یہاں جے کے این ایس ایف کے ساتھی بھی موجود ہیں، اور پاکستان بھر کے جتنے بھی طلبہ اور تنظیمیں موجود ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کے ساتھ یکجہتی کریں اور ان کے جتنے مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر منظور کیا جائے۔ طلبہ یونین بحال کی جائے، اس پر جو اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تمام پارٹیاں الیکشن کے دنوں میں آگے پیچھے جب طلبہ باہر ہوتے ہیں تو طلبہ یونین کی بحالی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر شب خون مارا جاتا ہے۔ فوری طور پر طلبہ یونین بحال کی جائے اور اس کے الیکشن کرائے جائیں، تاکہ حبس زدہ اس ماحول میں جو جس میں زندگی گھٹن کا شکار ہے، وہاں پر طلبہ یونین کے ذریعے ایک جو تر و تازہ سیاست ہے اس کو بحال کیا جا سکے اور طلبہ حقوق کی جد و جہد کو منظم کیا جا سکے۔ اور اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اور جو طلبہ کے مسائل ہیں، خاص طور پر جو ہراسانی کا مسئلہ ہے جو کھل کے سامنے آیا بہاولپور یونیورسٹی سکینڈل کی صورت میں، اس سے پہلے بلوچستان یونیورسٹی کی صورت میں، اور کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر طلبہ کو ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ جہاں پر جنسی ہراسانی کا شکار کیا جاتا ہے، انہیں وہاں پر ذہنی دباؤ ہے، انتظامیہ کی دھونس ہے، ہر طرح سے ان کو مجبور و مطیع رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر طلبہ کی نمائندگی کے حامل ہراسانی کمیٹیاں بنائی جائیں، تاکہ ان جو کردار ہیں ان کو نہ صرف بے نقاب کیا جا سکے، ان کی انکوائری کرائی جائے اور وہ انکوائری عوام کے لیے پبلک کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نجکاری کا ایک پروگرام ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، جس طرح پی ٹی یو ڈی سی کے کامریڈز نے یہاں بات رکھی ہے، اس نجکاری کے سلسلے کو بند کیا جائے۔ یہ جو کالجوں کی لسٹ بنائی جا چکی ہے پنجاب کے اندر بھی اور باقی شہروں کے اندر، باقی صوبوں کے اندر بھی، اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ تعلیم ایک عیاشی بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس نجکاری کمیشن کو ختم کیا جائے اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ وہاں کے جو نمائندگان، وہاں کے جو طلبہ اور اساتذہ کے نمائندگان ہیں، ان کی مشاورت سے ان کا انتظامات کو چلایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے جو جموں کشمیر میں ایک تحریک چلی ہے، جو ابھی بھی چل رہی ہے، وہاں کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو عوام ہیں، یہاں کے جو لوگ نکلے ہیں اور اپنی ایک جان فشانی سے یہ لڑائی لڑی، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور باقی مطالبات بھی چارٹ آف ڈیمانڈ کے منظور کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پیپلز ریولوشنری فرنٹ کے رہنما مرکزی آرگنائزر راشد شیخ موجود ہیں، وہ مزید اس پہ بات رکھیں گے۔ ساتھیوں، آج کی جو پریس کانفرنس یہاں پر کی جا رہی ہے، جس مدعے کے اوپر ابھی بات ہوئی ہے، پیپلز ریولوشنری فرنٹ جو کسانوں کے مسائل ہیں، جو محنت کش طبقے کے مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر جس طرح سے قمر زمان نے بات رکھی ہے، پیپلز ریولوشنری فرنٹ غیر مشروط ان تمام تر مطالبات کی حمایت کرتا ہے کہ فی الفور ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ساتھ ہی جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر جو موسیٰ خان
جو انتظامیہ کی دونس داندلی کی وجہ سے اس کا بنیادی طور پہ اس کا مرڈر ہوا ہے، ان تمام تر وہاں پہ جو دھرنا جاری ہے، جو طلباء کے جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ فل فور پورا کیا جائے۔ اور ساتھ ہی میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے نہ صرف کشمیر کے محنت کش طبقے کو، نوجوانوں کو، اور بالخصوص پاکستان اور ہندوستان جو بر صغیر ہے اس کے محنت کش طبقے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک حکمران طبقے کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑ کے محنت کش طبقے نے یہاں پر فتح حاصل کی ہے۔ اور اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ سماج کے اندر ایک تحرک موجود ہے، اور ابھی تک بھی جو بجلی کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہو چکے ہوئے ہیں ان کو فل فور ان کے مطابق جو بجلی بلات ہیں وہ دیے جائیں۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس سے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں پی آر ایف کے توسط سے کہ جو رہنما عوامی ایکشن کمیٹی کے میر پور کے اندر گرفتار کیے گئے ان کو فل فور غیر مشروط رہا کیا جائے، اور جو باقی پورے کشمیر کے اندر جو پرچے کیے گئے ہیں، جو دہشت گردی کے پرچے کیے گئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر، مظفر آباد کے اندر ذوالقرنین نامی ایک بچے کے اوپر جو 9 سال کا بچہ ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ریاست کا وہ کالا چہرہ ہے جو ان تمام تر چیزوں سے سامنے آیا ہے۔ اور مطالبہ کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس سے کہ ان تمام تر مقدمات کو غیر مشروط طور پہ ختم کیا جائے، اور آنے والے دنوں کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی جو آنے والے دنوں کے اندر سیران کے حوالے سے اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے جو انہوں نے کال دی ہے مزید احتجاج کی، پیپلز ریولوشنری فرنٹ ہر جگہ کے اوپر ان تمام تر احتجاج کو آرگنائز کرتے ہوئے محنت کش طبقے کے جو مسائل ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ہر کاوش ہے وہ کرنے کی طرف جائے گا۔ شکریہ دوستوں۔ وہ موبائل نیچے کرو تو ہم اٹھیں۔ ٹھیک رکھیے گا۔